بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الہمزہ۔ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جی شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے
کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھ نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھ نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اور نہیں ہے ذات سفر پاس جن غلاموں کے آقا نہیں ہے ذات سفر
سفر پاس جے فقیروں کے لگے گئے ذات سفر پاس جے غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی کریں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں عمر فیاض بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ تو ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کل آپ کی دعوت اسلامی میں کیا مصروفیات ہیں؟ دعوت اسلامی میں مصروفیات تو اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری رہتی ہیں، اور اللہ پاک ہمیشہ دعوت اسلامی کے ذریعے دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ویسے دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے المدینۃ العلمیہ، جس کو اسلامک ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے، اس میں اپنی جو ہے وہ تحریری خدمات انجام دیتا ہوں۔ تحریری سے مراد یہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں نا رسالے مکتبۃ المدینہ سے ہمیں ملتے ہیں اور عاشقان رسول اس کو خریدتے ہیں، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں قرآن پاک کی پر ریسرچ کی جا رہی ہوتی ہے، احادیث مبارکہ پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے، مختلف بزرگان دین کی جو کتابیں انہوں نے 500 سال پہلے لکھی، 600 سال پہلے لکھی، جیسا کہ مثال کے طور پر احیاء العلوم آپ نے نام سنا ہوگا، اسی طرح دین و دنیا کی انوکھی باتیں، اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ۔ تو یہ ساری جو اس طرح کی کتابیں اور ماہنامے جو آ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہی مرکزی ڈپارٹمنٹ اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہیں سے اس پر کام ہوتا ہے، اور وہاں یہ لکھا جاتا ہے، یعنی اس میں جو رائٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ وہاں پر لکھا جا رہا ہوتا ہے، اسکالرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اسلامک ٹاپکس کے اوپر، اور پھر وہ ایک مضمون ہوتا ہے، ایک کالم ہوتا ہے، آرٹیکل ہوتا ہے، یا ایک کتاب ہوتی ہے، چاہے وہ ایک رسالہ ہوتا ہے، ہفتہ وار رسالہ جو ہر ہفتے امیر سے پڑھنے کا جو ذہن ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے اسی ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے جاری و ساری ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اپنی خدمات انجام دینے کا موقع مل رہا ہے۔ علاقے کے اندر جو اسلامی کے دینی کاموں کے اندر جتنا ممکن ہوتا ہے کوششیں اور کاوشیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ کڈس مدنی چینل پر آپ جیسے احباب جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں، تو آ جاتے ہیں اور اپنی خدمات انجام دے دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو بچے آپ سے سوالات کریں۔ میں اگر نہیں بھی دوں گا تو فارمیٹ آپ کا ایسا ہے کہ آپ نے سوالات تو مجھ سے کرنے ہیں۔ چلیں اجازت ہے، بچے سوالات کریں گے بھی؟ جی، پہلا سوال کون کرے گا؟ یہ آپ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچوں کو اپنا بستر خود بچھانا چاہیے؟ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ محمد عمر۔ رضوان بھائی میرا نام کیا ہے؟ عمر۔ نام تو سیم ٹو سیم ہو گیا ماشاءاللہ۔ عمر بھائی پہلے تو یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ عمر بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اسکول میں، مدرسے میں؟ اسکول اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون سی کلاس میں؟ 6 میں۔ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ بچوں کو اپنا بستر خود بچھانا چاہیے، اس طرح کا سوال کیا، تو بالکل اگر بچھا سکتے ہوں تو بچھا دینا چاہیے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں، یعنی یہ اصول نہیں ہے کہ بچے اپنے بستر بچھا ہی نہیں سکتے، اگر وہ بچھا سکتے ہیں تو بچھا دینے میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں بچھا سکتے، بعض اوقات بستر ایسی جگہ اونچی جگہ پر رکھا ہوتا ہے کہ وہاں وہ خود اٹھائیں گے تو پتہ لگے سارا بستر اپنے اوپر ہی آ کے گرا دیں، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ کیا ہے بچوں کا جو بستر کا جو سامان ہے وہ نیچے کی طرف رکھا ہوا ہے، اوپر دوسری چیزیں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں،
اور وہ خود نکالنے جائیں گے سارے بستر کا اور ساری جو ایک ترتیب ہے اس کا یوں کہہ لیں کہ حشر نشر ہو جائے گا. تو اگر تو خود آسانی سے لگا سکتے ہوں تو لگا سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے, ورنہ اپنی امی کو یا اپنی سسٹر کو یا گھر میں جو بھی ہوں آپ ان سے کہہ کر اپنا بستر جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں. اور جب بستر بچ جائے, اگر بچھانے والے نے اس کو جھاڑا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ اپنی ایک رسپانسبلٹی بنا لیں کہ جب بھی آپ نے بستر پر جانا ہے تو بستر پر جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بستر کو جھاڑنا ہے. چادر ہوتی ہے نا, چادر لے کر سو رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی اس چادر سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بستر کو جھاڑ لیں, تاکہ کوئی اس میں اگر کوئی کیڑا ہو, کوئی موذی جانور ہو, کوئی کسی قسم کے بازوں کو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, اور وہ بستر جہاں رکھا ہوتا ہے عموماً وہ یا تو اسٹور میں ہوتا ہے یا کونے کھانچے میں رکھا ہوتا ہے, وہ جگہ ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوتی ہے, ذرا کول کول محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کو, تو وہ جانور کیا ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے, وہ وہاں اندر ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں. اور یہ ہمیں نبی پاک اسلام نے ذہن دیا ہے کہ جب آپ بستر پر جائیں تو حضور پاک اسلام کی بھی مبارک عادت تھی کہ بستر پر جاتے تو اس کو جھاڑ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ آپ اگر خود بچھا سکتے ہیں بچھا لیں, ورنہ اپنے پیرنٹس سے, گھر والے میں جو آپ کے سرپرست ہیں بڑے ہیں ان سے کہہ کر بچھوا لیں, اور جب آپ خود جائیں تو اچھے طریقے سے بستر کو جھاڑ لیں. ٹھیک ہے جی. جی ہاں, اگر خود بچھا سکیں تو اچھی بات ہے, ورنہ امی سے کہہ کر بچھوا لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑ لیں, تاکہ کوئی تکلیف دینے والی چیز یا کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ یہ آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے سوال ہے کہ سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلے تو نام بتانا چاہیے آپ کو. میرا نام محمد رضا. محمد رضا. رضا بھائی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اب بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ مدرسے. مدرسے میں؟ جی. حفظ ناظرہ حفظ. حفظ کر رہے ہیں؟ جی. ماشاء اللہ. کتنے پارے ہو گئے؟ 10 پارے ہو گئے بھائی. رضان بھائی, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کے حافظے کو اور مضبوط کرے, آمین. اور اللہ پاک آپ کو حفظ مکمل کرنا نصیب فرمائے. اللہم. ماشاء اللہ. چلیں, تو سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی. سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھنی چاہیے, اور جو آپ کو آیت الکرسی یاد ہو تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے جسم کے اوپر اچھے طریقے سے جہاں تک ہاتھ آپ کا پہنچتا ہے اچھے طریقے سے ہاتھ کو پھیر لیں. انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک حصار ہو جائے گا, یعنی سمجھ لیں کہ ایک غیبی طور پر آپ کی حفاظت کا ایک سلسلہ اور سسٹم ہو جائے گا. اور سونے سے پہلے سونے کی دعا عموماً جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے, اور بڑی ہی آسان دعا ہے. اللہم بسمک اموت و احیا. یہ 4 الفاظ ہیں, اللہم بسمک اموت و احیا. یہ 4 الفاظ پر مشتمل ایک دعا ہے. آپ اس دعا کو یاد کر لیں, اور جب بھی آپ سونے کی طرف جائیں تو اس دعا کو پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, کلمہ شریف بھی پڑھ لینا چاہیے. کلمہ شریف بھی پڑھ کر سوئیں, اس کی برکت آپ دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ کو سکون کی نیند بھی آئے گی. آپ نے کلمہ شریف پڑھا ہوگا, آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوگی, اور پھر جو ہے وہ بعض اوقات ڈراؤنا خواب بھی آتے ہیں, تو اللہ پاک اس سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہوگی جی. تو دعا جو ہے وہ آپ سونے سے پہلے پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, بسم اللہ شریف پڑھ لیں, اور کلمہ شریف پڑھ لینا چاہیے. جی بچوں, سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجیے, اللہم بسمک اموت و احیا. کیا آپ سب کو یہ دعا یاد ہے؟ جی. ایک دفعہ مل کر سنا دیں. اللہم بسمک اموت و احیا. پہلے میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. یعنی اے اللہ, میں تیرا ذکر کرتے ہوئے ہی سوتا اور جاگتا ہوں. یہ دعا پڑھ کر سونا بھی سنت ہے, اور جب تک نیند نہ آئے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں, درود پاک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ نیند بھی آ جائے گی اور ثواب بھی ملے گا. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ یہ آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مدثر ہے. میرا آپ سے سوال ہے, ایسا وظیفہ بتائیں جس سے برے خواب نہ آئے. کیا بات ہے مدثر بھائی, ایک وہ سوال پوچھا ہے. بعض اوقات بچے سوتے میں ڈر بھی جاتے ہیں, تو کوئی ایسے وظیفہ بتائیں کہ بھائی سوتے ہوئے خواب جو ہے وہ نہ آئے. یہ ویسا وظیفہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ سوتے ہوئے خواب ہی نہ آئے. یہ اچھے خواب تو آنے چاہیے, اور خواب میں کوئی بندہ مدینے پہنچ جائے, حج کرنے پہنچ جائے, اپنے آپ کو گنبد خضرا کے سائے میں پائے, تو یہ بڑا اچھا خواب ہے. اللہ والوں کی زیارت ہو جائے, بزرگوں کی زیارت ہو جائے, پیر صاحب کی زیارت ہو جائے, خانہ کعبہ کی زیارت ہو, تو خواب آنے چاہیے لیکن اچھے خواب ہوں. برے خواب بعض اوقات جو ہے وہ آ جاتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو برے خواب ہوتے ہیں نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیں, کس کی طرف سے ہوتے ہیں بھائی؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھ لی ہوگی, کلمہ شریف کا ورد کر لیا ہوگا, آیت الکرسی پڑھ لی ہوگی, اور ایک غیبی حصار آپ نے باندھ لیا ہوگا,
تو انشاءاللہ العزیز جو یہ جو شیطان ہے نا، یہ سوتے ہوئے آپ کی طرف چکر نہیں لگائے گا، یعنی کہ آپ کو برے خواب جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کافی حد تک اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس وظیفے سے جو ہے وہ آپ کو برے خواب نہ ہے۔ تو جو سونے کی دعا ہے وہ سونے کی دعا پڑھ کر سونا۔ جو انہوں نے سوال کیا تھا رضا بھائی نے، تو اس کے جواب میں جو میں نے باتیں بتائی تھی کہ یہ چیزیں آپ پڑھ کر سوئیں، تو یہ چیزیں آپ پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو برے خواب ہیں اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ اور پھر بعض اوقات زدان بھی پتہ کیا ہوتا ہے، برا خواب آ گیا، اب وہ آ کے خواب چلا گیا، خواب بھی چلا گیا اور نیند بھی چلی گئی، اس لیے کہ اب ڈر لگنا شروع ہو گیا، سارے لوگ سو رہے ہیں، اندھیرا گھپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ہلکی ہلکی سی کسی چیز کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور وہ یا تو لال بیگ مطلب کوئی اس طرح کے مخصوص قسم کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یا باہر گلی سے کوئی گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات ڈر بڑا لگ رہا ہوتا ہے رات کو۔ اب یہ بھی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی گھر والوں کو اٹھائیں کس طرح، اٹھا کے یہ بولے میں ڈر لگ رہا ہے، بچے تو بعض اوقات اٹھا بھی دیتے ہیں کہ بھئی ڈر لگ رہا ہے۔ اور بہرحال اگر ایسا کوئی معاملہ ہو بھی، اگر آنکھ کی آنکھ کھل بھی جائے، ڈر لگ رہا ہو، تو اٹھتے ہی فوراً آپ سب سے پہلے کیا کریں بھی آیت الکرسی کا ورد کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ یہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز، اس سے جو ڈر ہے وہ کم بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایسی موذی چیز جو نقصان پہنچانے والی ہوگی، جیسا کہ کوئی اللہ معافی دے کوئی جنات ہوں یا اس طرح کی کوئی ہوائی چیز ہو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو جو اوراد و وظائف اس طرح کی چیزیں جو بیان کی ہیں، جو عام طور پر بچوں کو عموماً یاد ہوتی بھی ہیں، آیت الکرسی بہت سے بچوں کو یاد ہوتی ہے، اور وہ اگر آیت الکرسی نہ بھی یاد ہو تو کلمہ شریف یاد ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو دعا یاد ہوتی ہے، کوئی بھی صورت یاد ہوتی ہے، اس کو پڑھ کے پھونک مار لیں، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی بچوں، برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اگر برے خوابوں سے بچنا چاہتے ہوں تو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ کتنی دفعہ پڑھ رہا ہے یا متکبرو؟ 21 مرتبہ۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ یہ آپ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان ہے۔ جی عثمان بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ کس طرح سونا سنت ہے؟ کس طرح سونا سنت ہے؟ جی جی بھائی، کس طرح سونا سنت ہے رضوان بھائی؟ بھائی سونا تو یہ ہے کہ ٹائم پر سونا چاہیے، ایک بات تو یہ۔ اب جو آپ سنت کا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آئی تھنک اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی جب آپ سوئیں تو سیدھی کروٹ کے اوپر سوئیں۔ یہ طریقہ کار سنت طریقہ کار بیان کیا گیا ہے کہ آپ سیدھی کروٹ لے کر جو ہے، جیسے یہ سیدھا ہاتھ میرا، یہ سیدھا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، تو سیدھی طرف ہو کر آپ سوئیں۔ بعض بچے اور بعض بڑے کیا کرتے ہیں، وہ الٹا لیٹ کر سوتے ہیں، یعنی پیٹ کے بل سوتے ہیں اور پیٹھ ان کی اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ تو پیٹ کے بل سونا یہ ایک میڈیکلی اعتبار سے بھی نقصان دہ، کیونکہ پیٹ آپ کا دبا ہوا ہوتا ہے، پیٹ آپ کا زمین سے چپکا ہوا ہے نا، تو اب آپ سانس لے رہے ہیں تو پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، ظاہر انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اب وہ جب آپ سانس لے رہے ہیں تو پراپر طریقے سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ پھول نہیں پا رہا ہے، کیونکہ وہ دبا ہوا ہے، زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، زمین سے چپکا ہوا ہے۔ تو ایک میڈیکل اعتبار سے آپ کی سانس بھی آپ پراپر طریقے سے لے نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ کئی چیزوں میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو سیدھی کروٹ کے اوپر سوئیں، انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے وہ نیند آپ اس طرح کر کے دیکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں نیند نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ایک نیند سنت کے مطابق سوئیں گے تو پراپر نیند بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو سیدھی کروٹ پر سونا سنت ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ جی زدان بھائی۔ جی ہاں، سیدھی کروٹ پر سونا سنت ہے۔ اور بعض بچوں اور بڑوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل یعنی الٹا سوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس طرح سونے کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اس طرح لیٹنا میڈیکل کے حساب سے بھی نقصان دہ ہے، اس سے سانس میں پرابلم ہوتی ہے۔ جی اگلا سوال کون کرے گا؟ یہ آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالسبحان ہے۔ عبدالسبحان بھائی، کیا سوال کریں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ بچوں کو کم سے کم کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ بچوں کو کم سے کم کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ بچے آج کل سونے کی طرف جا ہی نہیں رہے، موبائل چھوڑیں گے تو سونے کی طرف جائیں گے۔ امی کہہ رہی ہیں بیٹا چھوڑ دیں موبائل کی جان، لیکن بچے کیا کہہ رہے ہیں، موبائل چلا لوں، تھوڑا سا گیم کھیل لوں، پھر سو جاؤں گا۔ تو دیکھیں، ایک بچوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ کم از کم 9 سے 10 گھنٹے تو سوئیں۔ کتنے ٹائم سونا چاہیے بچوں کو؟ 9 سے 10 گھنٹے۔ 9 سے 10 گھنٹے بچوں کو پراپر نیند جو ہے وہ لینی چاہیے، یہ ان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اور جو نارمل عمومی طور پر بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی ایک انٹرنیشنل جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، ایک نارمل صحت مند آدمی کے لیے 8 + 8 + 8۔
اپنے 24 گھنٹے کی روٹین کو اس 8+8+8 کے فارمولے کے اوپر لانا چاہیے. 8 گھنٹے نیند، پھر 8 گھنٹے کام. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنلی طور پر جاب کرنے کے جو آورز ہیں وہ 8 گھنٹے ہوتے ہیں. 8 سے 4، ٹھیک ہے، عموماً یہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے، یا 9 سے 5 ٹائم چل رہا ہوتا ہے، یا 10 سے 6 چل رہا ہوتا ہے. تو 8 گھنٹے عموماً کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. بعض جگہوں پر 9-10 گھنٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی اصول 8 گھنٹے کا ہے کہ 8 گھنٹے آپ کام کروائیں اپنے امپلائز سے. تو اس کے پیچھے یہی تھیم ہے کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے آپ نے آرام کرنا ہے، سونا ہے، اور بقیہ جو 8 گھنٹے ہیں اس میں آپ نے اپنے جو دیگر کام ہیں، کہیں آنا جانا ہے، سودا و سلف لینا ہے، جو دیگر دنیا کے کام ہیں وہ آپ نے ان کو انجام دینا ہے. کہ جاگ کر جو سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ان 8 گھنٹوں میں انجام دیں. تو نارمل انسان جو ہے وہ 8 گھنٹے، اور بچوں کو بھی جو ہے وہ اگر کم از کم کچھ نہیں ہوتا تو 8 گھنٹے تو وہ سوئیں. اور بعض بڑے بھی اور بعض بچے بھی بہت کم نیند لے رہے ہوتے ہیں، اور نیند کم لینے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. زیادہ بھائی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، آنکھیں جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، سر درد ہو رہا ہوتا ہے. جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو کام کی طرف دل نہیں لگ رہا ہوتا. بچے نیند پوری نہیں کرتے تو پڑھائی کی طرف ان کا جو ہے وہ دل نہیں لگ رہا ہوتا. ان کا دماغ پراپر طریقے سے جس طرح اس کو سگنل لینے چاہیے وہ نہیں لے رہا ہوتا. وہ ایک سستی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، جسم ڈل ہو رہا ہوتا ہے، بوجھل سا ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب کام کا وقت آتا ہے پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کلاس میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. ٹیوشن کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مدرسے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سونے کے ٹائم پر سوئی نہیں ہے، اور اب جب جاگنے کا ٹائم ہے تو پھر نیند آ رہی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. رضوان بھائی بعض اوقات کیا ہے، بچوں کو ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پروگرام ہو رہا ہے، کسی بچے کو دیکھا، بچہ کیا ہے، ہو گیا ہے. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. ان کی یاد میں تو نہیں، خیر یہاں تو تھکن کی وجہ سے آنکھ لگ چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹائم پر نیند لیں اور پراپر نیند لیں. جی چلے آئے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خزیمہ ہے. میرا آپ سے سوال ہے، سونے سے پہلے مسواک کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب آتے جی، سونے سے پہلے مسواک شریف کر لینی چاہیے. اور فائدہ کیا ہے؟ اس کے تو فائدے ہیں بہت سارے. سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ بھئی یہ سنت مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مسواک فرمایا کرتے تھے. ایون گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا کام جو کرتے ایک تو یہ تھا کہ سلام دعا کرتے، سب سے سلام کیا کرتے، ساتھ میں کیا ہے، مسواک شریف فرماتے. سونے کے لیے جاتے تو مسواک شریف فرماتے، سو کر اٹھتے تو مسواک شریف فرماتے. اب سونے سے پہلے اگر آپ مسواک کر رہے ہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ بھئی ایک فائدہ آپ کو میں دنیاوی فوائد بیان کر رہا ہوں، ویسے تو دینی فوائد تو بہت سارے ہیں، سنت ہے، ثواب کا کام ہے، حضور کی طریقے پر عمل کر رہے ہیں. دنیاوی فائدہ کیا مل رہا ہے؟ آپ کے دانت صاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ بھئی دانت میں اگر کوئی کچرا پھنسا ہے تو وہ نکل جائے گا. بعض اوقات کچھ کھایا پیا ہوتا ہے نا، اپنے رات کا کھانا کھایا ہوتا ہے تو بعض اوقات روٹی کا کوئی پیس وغیرہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی سادن کا کوئی حصہ وغیرہ کوئی ہوتا ہے. حصہ سے مراد یہ کہ اس کی جو بو ہوتی ہے وہ منہ کے اندر ہوتی ہے. تو آپ اگر مسواک شریف کر لیں گے تو آپ کا منہ بھی صاف ہو جائے گا، اور منہ سے جو آنے والی اسمیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اور پھر عمومی طور پر کیا ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اور سائنس کیا کہتی ہے کہ جب آپ سوتے ہیں نا تو آپ کا جو پوری باڈی کا جو سسٹم ہے نا وہ ایک طرح سے ریسٹور ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی جو اسکن کا ٹیکسچر ہے وہ ایک طرح سے ریسٹور ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک نیو سیلز آپ کے فیس کے اوپر بن رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بعضوں کا دکھا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے اچھے طریقے سے ہاتھ منہ یہ بھی آپ دھو کر سوئیں جس سے پاسبل ہو سکے. تو سونے سے پہلے مسواک شریف بھی کر سوئیں. تو جو منہ کے اندر کا ایک سسٹم ہے، اگر آپ کے منہ کے اندر کوئی چیز رہ گئی تو اب ساری رات تو نہیں منہ چلے گا نا، منہ اپنی جگہ پر ایک جگہ بند ہے. تو اب وہ جو چیز اندر کوئی پڑی ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، کوئی بھی کھانے کا کوئی پیس ہے، کوئی بوٹی کا کوئی ٹکڑا پھنسا ہوا ہے، ساری رات وہ منہ کے اندر رہے گا. صبح اٹھیں گے تو منہ سے اسمیل آ رہی ہوگی، تو منہ کی صفائی کا انتظام بھی نہیں ہو سکے گا. تو منہ کی صفائی اور منہ سے آپ کے خوشبو آئے اس کے لیے بھی آپ مسواک کریں گے، سنت کی نیت سے مسواک کریں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اور دانت بھی میرے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. ہاں مضبوط ہوں گے. آپ دیکھیے گا مختلف قسم کے ٹوتھ پیسٹ جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں سب سے بہترین یہ ہے، اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو رہا ہے، اس سے آپ کی نظریں مضبوط ہو رہی ہیں، نظریں تیز ہو رہی ہیں آپ کی. بڑے فوائد ہیں. مسواک شریف کیا کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا، دین کا بھی اور دنیا کا بھی. ماشاءاللہ بچوں نے بڑے انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے عمر بھائی نے بھی بڑے پیارے انداز میں ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. تو پیارے بچوں اب پڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے
جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن، اور آج آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ بیان کرنا ہے نبی پاک اسلام کے زمانے کا، اور اس جو واقعہ ہے اس واقعے کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس کے قریبی رشتہ دار کی توبہ۔ ابلیس، پتہ ہے ابلیس کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے بتائیں گے، کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو۔ شیطان، شیطان کا ایک نام ابلیس بھی ہے۔ تو اس کا ایک بڑا قریبی رشتہ دار تھا، رضوان بھائی، توبہ کی تھی، اور وہ توبہ کا کیا واقعہ ہے آئیے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ایک جگہ پر موجود تھے جس کا نام تھا کوہ تمامہ۔ اس کوہ تمامہ نامی جگہ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے ساتھ جو ہے وہ نظر آیا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ لاٹھی لیے نظر آیا، اور اس نے نبی پاک اسلام کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کیا۔ بوڑھا آدمی ہے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں، اور آ کر حضور پاک اسلام کو وہ سلام کر رہا ہے۔ تو نبی پاک اسلام نے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا کہ اس کی جو آواز ہے وہ جنات کے جیسی آواز ہے، یہ انسانوں کے جیسی آواز نہیں ہے، اس نے جس طرح مجھے سلام کیا ہے اس کی آواز مجھے جنات کی آواز کے جیسی لگ رہی ہے۔ تو نبی پاک اسلام نے جب اس سے پوچھا تو حضور پاک اسلام کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میرا نام حامہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ تو نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تیرے اور شیطان ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے، صرف 2 نسلوں کا فاصلہ ہے، اور مطلب یہ ہوا کہ جو ابلیس جو تھا وہ حامہ کا پردادا تھا۔ کیا تھا اس کا؟ وہ پردادا، یعنی کہ شیطان جو ہے وہ اس کا پردادا تھا۔ تو نبی پاک اسلام نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے، کتنے سال کا ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ جتنی دنیا کی عمر ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے تھوڑی کم، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب سے دنیا بنی ہے میں تب سے پیدا ہوا ہوں۔ اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن دنوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو اس وقت میں چند سالوں کا ہی تھا، مگر سب کچھ باتیں میں سمجھا کرتا تھا۔ یعنی اس وقت جو سب سے پہلے دنیا میں قتل ہوا تھا نا، قابیل نے جناب حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، تو کہا کہ میں اس وقت بھی موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی وہ تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت بھی موجود تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں پہاڑوں میں گھومتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا کھاتا اور لوگوں کا سامان چوری کر لیا کرتا تھا، بس یوں میری زندگی گزر رہی تھی، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان سے برے برے کام کرواتا تھا، کیونکہ شیطان اس کا پردادا تھا، تو شیطان نے مجھے کام پہ لگایا ہوا تھا تو میں کام کے اوپر لگا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال تک رہا ہوں۔ پھر میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا ہوں، ان سے فیض حاصل کیا ہے، اور ان کا سلام جناب عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچایا ہے، اور وہاں سے ہوتے 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں نبی پاک علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اگر ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو ان کی بارگاہ میں بھی میرا سلام عرض کرنا۔ جو یہ جن ہے، میں نے آپ کو بتایا کس نبی علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے زندہ تھا، کتنی عمر ہوگی اس کی، کتنی لمبی عمر ہوگی، اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی خواہش ہے کہ آپ اپنی مبارک زبان سے اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک سے کچھ باتیں مجھے سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اس جن کو سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اذا الشمس کورت، ان صورتوں کی تعلیم دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ، جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، ٹینشن ہو، کوئی آزمائش ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور میری ملاقات نہ چھوڑنا۔ اب کیا اس واقعے کو تم نے سن لیا ہے،
اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کیسی زبردست سننے کی پاور عطا فرمائی ہے کہ حضور نے ابھی صرف آواز سنی ہے، بندہ انسانی شکل کے اندر ہے، انسانی سٹرکچر کے اندر آ رہا ہے، حضور اس کی آواز سن کر پہچان رہے ہیں کہ بھئی یہ انسانی آواز نہیں، یہ کہ کسی جن کی آواز ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جن کی اس طرح کی آواز ہوتی ہے۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام جب اس سے جو ہے وہ جب اس کی عمر پوچھ رہے تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جن بھی کوئی عام جن نہیں تھا، وہ بہت ہی طویل العمر جن تھا، جس کی بہت لمبی عمر تھی اور دنیا کی عمر کے برابر یا اس سے تھوڑی سی کم اس کی عمر تھی۔ اور پھر اس نے اچھا اور نیک بننے کے لیے مختلف انبیاء کرام کی صحبت کو اختیار کیا، اس جن نے انبیاء کرام سے آسمانی کتابیں سیکھیں، ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں، برائیوں سے توبہ کی، اور صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہو رہا ہے تو حضور کی بارگاہ میں آ کر کیا ہے، نیکی کی باتیں سیکھنے کی خواہش کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، حضور مجھے کوئی قرآن کی تعلیم دیجیے، جو اللہ پاک نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ مجھے کوئی اچھی بات کی جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائیے۔ اور قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا اس نے جو ہے وہ علم نبی پاک اسلام سے حاصل کیا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے پیارے پیارے بچوں کہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت میں آتے جاتے رہنا چاہیے، جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں، اگر آپ اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھے کہلائیں گے، اور اگر بروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا کہلائیں گے، برے۔ چور کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے پائے گئے اور پولیس نے چھاپا مار لیا، آپ چور نہیں ہیں، آپ نے چوری کی نہیں ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہے چوری کا، لیکن جب ریڈ پڑی ہے، پولیس آئی ہے، آپ چور کے ساتھ بیٹھے ہوئے پائے گئے ہیں، تو آپ کو بھی شک کے دائرے میں کیا ہے، اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ موجود تھے، چوری کے وقت آپ جائے واردات پر موجود تھے، چور کو گھیر لیا گیا، آپ بھی اندر موجود تھے، تو آپ کو بھی شک کے دائرے کے اندر گھیر لیا جائے گا۔ صحبت میں آپ کو بتا رہا ہوں صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، اور اگر آپ مسجد کے اندر اللہ والوں کی صحبت میں موجود ہیں تو پھر دشمن بھی سوچتا ہے کہ بندہ ابھی مسجد کے اندر ہے، ابھی اس کو کچھ نہ بولوں، باہر نکلے گا تو کوئی دو چار باتیں سنانی ہوں گی سنا دوں گا، ابھی تو مسجد کے اندر ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کریں، اچھا سنیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو عادات بھی اچھی ہوں گی اور ہماری زبان سے بھی اچھی باتیں نکلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکرے اور مدنی چینل اور کڈس مدنی چینل بچوں کے لیے بڑا شاندار ایک ذریعہ ہے علم دین سیکھنے کا، آپ اس کو دیکھتے رہیں اور علم دین حاصل کرتے رہیں۔ آمین آمین۔ تو پیارے بچوں، ہمارے عمر بھائی نے بڑی کمال انداز میں ابلیس کے قریبی رشتہ دار کی توبہ کے بارے میں زبردست انفارمیشن دی۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور ایک سوال کیا جائے گا، اس حرف سے آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ کچھ سوال میں کروں گا اور کچھ سوال عمر بھائی کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال ہے، حرف فا سے 8 جنتوں میں سے ایک جنت کا نام بتائیے۔ آپ بتائیں۔ جنت الفردوس۔ آپ نے کہا جنت الفردوس، آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے، حرف الف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی ایک جنگ کا نام بتائیے۔ یہ آپ بتائیں۔ غزوہ احد۔ آپ نے کہا غزوہ احد، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اگلا سوال ہے، حرف میم سے ایک ایسے خلیفہ کا نام بتائیں جن کا ظاہر ہونا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ بتائیں آپ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے مہدی آئی تھنک شاید کہا، میم کے نیچے زیر، لیکن اس کا جو درست پروناؤنسیشن ہے اور لفظ کا جو درست ایک اعراب ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی، اور بعض احباب ان کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، تو اس میں رضی اللہ عنہ لگایا جائے گا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ جب قیامت کا آنے کا ایک قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے یہ ایک خلیفہ کے طور پر دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے، اور ایک خلافت کے طور پر یہ پوری دنیا کا ایک انتظام و انصرام سنبھالیں گے، اور یہ غوث اعظم ہوں گے اور امامت کبریٰ کے مرتبے کے اوپر یہ فائز ہوں گے۔ جی اگلا سوال ہے، ہر صوت سے ایک ایسا وقت بتائیں جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ آپ بتا دیں۔ صبح کا وقت۔
جی آپ نے کہا صبح کا وقت، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، حرف میم سے اللہ پاک کے ایک ایسے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جن کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے۔ جی آپ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ باقی کے چند سوالات ہمارے عمر بھائی کریں گے۔ وہ جواب دیں گے؟ ایک بار اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں بھائی کرتے ہیں پھر سوال، اور آپ سے چھٹا سوال یہ ہے کہ حرف میم سے، میم، ایک ایسے قاعدے کا نام بتائیں جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ کسی بچے نے ابھی تک جواب، نعت خواں کو دیں مائک بھائی، ان سے صرف نعتیں سننی ہے کیا؟ سوال کا جواب بھی تو لیں بھائی۔ ایسے قاعدے کا نام بتائیں جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھایا جاتا ہے اور میم سے شروع ہوتا ہے، کیا نام ہے؟ مدنی قاعدہ۔ انہوں نے کہا ہے مدنی قاعدہ، اور آپ کا جواب پریشان نہ ہو بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ حرف زا سے ایک ایسی حرکت کا نام بتائیں جو حرف کے نیچے آتی ہے۔ 3 حرکات ہوتی ہیں نا، تو جو نیچے آتی ہے زا سے وہ شروع ہوتی ہے، اور چلیں آپ بتائیں۔ زیر۔ آپ نے جواب دیا ہے زیر، اور اس سے پہلے کیا آتا ہے؟ زبر۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ پیش۔ پیش۔ آپ نے سوال کے جواب میں کہا ہے زیر، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ بھائی جب یہ جواب کوئی بچہ بھی دے گا تو سارے بچوں نے اونچی آواز سے کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے کہنا ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ حرف سین سے کام کرنے کا ایک ایسا طریقہ کار بتائیں جس سے اس کام میں ناکامی کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سین سے شروع ہوتا ہے اور بڑے ڈھیلے طریقے سے اس کام کو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں گے؟ چلے بتائیے۔ سستی۔ آپ نے جواب دیا ہے سستی۔ سستی سے کام جو کر رہے ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے کا کام سلطان بھائی 2 گھنٹے میں کرتے ہیں۔ کتنے گھنٹے میں ہو رہا ہے؟ 2 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے میں۔ آپ نے تو پھر بھی 2 گھنٹے لگا دیے، ورنہ بعض اوقات 3 4 گھنٹے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے سستی، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ بھی سستی سے کام نہیں کرنا چاہیے، جو کام کرنا چاہیے اس کو کیا کرنا ہے؟ چستی کے ساتھ کرنا ہے۔ سستی کے مد مقابل کیا ہے؟ چستی۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہو گیا، تو چلیں میں آپ کو انگلش میں کہہ دیتا ہوں، بھائی انرجی سے کرنا چاہیے، انرجیٹک ہو کر کام کو کریں کہ بھائی بھرپور طریقے سے میں یہ کام کر سکتا ہوں، کریں، اور ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اپنے کام کو کمپلیٹ کریں۔ سیکنڈ لاسٹ سوال، 6 کلموں میں سے کس کلمے کا نام حرف تا سے شروع ہوتا ہے؟ حرف تا سے کس کلمے کا نام شروع ہوتا ہے؟ 2 بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ ہوسٹ سے سوال نہ کر لیں، آج جواب دیں گے بھائی؟ جی دیں گے۔ حرف تا سے کلمے کا نام بتانا ہے، کہ جو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کلمے کا نام بتائیں۔ جیسے پہلا کلمہ طیب، بچے یوں پڑھتے ہیں نا، دوسرا کلمہ شہادت۔ اب آپ بتائیں، چلیں۔ کلمہ توحید۔ آپ نے جواب دیا ہے کلمہ توحید، اور آپ کا جواب بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ نہیں بولیں گے ان کے لیے؟ بھائی آپ سے سبحان اللہ بلوا رہے ہوتے ہیں، آپ بھی تو کوئی ان کے لیے چلیں سبحان اللہ بول دیں، ثواب کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت صحیح ہوگا، لیکن یہ ہے کہ چلیں ان کے لیے بھی سبحان اللہ بولیں گے، دل میں خوشی ہوگی۔ کیا بات ہے۔ آخری سوال، حرف الف سے ایک ایسے پھل کا نام بتائیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ الف سے وہ شروع ہوتا ہے، اور نعت خواں کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ کون بتائے گا؟ چلیں چلیں نعت خواں سے دوبارہ پوچھ لیتے۔ انگور۔ آپ نے جواب دیا ہے انگور۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کا جواب بھی حسنین بھائی بالکل درست ہے۔ کیا بات ہے حسنین بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آپ کے علم میں عمل میں خوب اضافہ فرمائے۔ آئی تھنک شاید گھڑی کا وقت بتا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اس سے زیادہ کوئی اور گفتگو کروں اور آپ کہیں کہ رضوان بھائی کہیں کہ عمر بھائی ٹائم ہو گیا ہے، اس سے پہلے میں آپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں۔ جی پروگرام کا تو وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک بات کہ آپ کڈس مندی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا بھائی، کیا بات ہے، ویسے تو کافی دیر سے میں پیغامات دے ہی رہا تھا، ماشاءاللہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے یہ پیغامات بھی ہیں، لیکن یہ ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ جاتے جاتے کوئی آخری پیغام دینا چاہیں تو کڈس مدی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں، اچھے کام کریں، اچھی صحبت کو اختیار کریں،
بروں سے بچتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی آپ کی اچھی۔ انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وعلی آلہ وبارک۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں دو کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔